بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سے اصلاحی تعلق ہے اور عرصہ 29 سال سے روزگار سے منسلک ہوں مگر معاملات بن نہیں رہے۔ ایک پورے خاندان کی ذمہ داری ہے جو کہ اب موجودہ حالات ہیں، اس میں ادا کرنا بہت مشکل ہو گئی ہے۔ رہنمائی فرما دیں اور دعا کر دیں کہ میں ہر لحاظ سے بہت کمزور ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ دیکھو، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، کاروبار رزاق نہیں۔ کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا۔ روزی کا کوئی بھی بہانہ بس سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے بھرا ہوا، اپنی حق حلال کی روزی سے بھرا ہوا، یہ بہانہ فرش پر نہیں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں ہے انشاءاللہ۔ ہاں، باقی کاروبار پر حالات آ جاتے ہیں۔ بس حالات میں خوش بختی یہ ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھ جائیں، مانگنا شروع کر دے۔ انشاءاللہ یہ حالات بھی اللہ تعالیٰ کے قرب ہونے کا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے انشاءاللہ۔ بہرحال اللہ سے عافیت مانگتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ میرے حضرت سے کوئی پوچھتا کاروبار میں برکت کے لیے تو فرماتے یا باسطو یا باسطو پڑھتے رہے، یا باسطو یا باسطو۔ ہمارے ایک اور وہ بھی نیک کلمات بتلاتے کہ یا لطیف یا رزاق کو پڑھتے رہے، یا لطیف یا رزاق کو۔ بہرحال ان تینوں مبارک اسماء میں سے کوئی پڑھ لیں، چلو کم از کم 10 بار تو پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ۔ ایک تسبیح زیادہ، جتنی ہمت ہو پڑھ لیا کریں۔ ایک بھائی کہنے لگے میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں فائدہ نہیں ہو رہا، وظیفہ پڑھ رہا ہوں فائدہ نہیں ہو رہا۔ دوسرے بھائی کہنے لگے یہ وظیفے میں جو اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں یہ تھوڑا فائدہ ہے کہ اللہ نے اپنا نام لینے کی توفیق نصیب فرما دی، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ باقی اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے اپنے انداز دکھا کر دیں، چھپا کر، ورنہ آخرت میں اللہ سب ارمان پورے کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے آپ کو گمنام کرنا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے بس بھائی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں اللہم فی عینی صغیرا وآعین الناس کبیرا۔ اللہم فی عینی صغیرا کہ یا اللہ مجھے اپنی نظر میں چھوٹا بنا ہے، اپنی نظر میں چھوٹا، اور رب اور اپنے بندوں کی نظر میں بڑا بنا۔ الحمدللہ۔ اللہم فی عینی صغیرا وآعین الناس کبیرا کہ یا اللہ مجھے اپنی نظر میں چھوٹا بنا اور لوگوں کی نظر میں بڑا بنایا گنا ہے۔ اور لوگوں کے دلوں میں عظمت ہوگی، احترام ہوگا، بڑائی ہوگی، لوگ آپ سے استفادہ کریں گے اور فائدہ اٹھائیں گے۔ ہاں،
لیکن اپنی نظر میں اپنا یا اللہ مجھے چھوٹا بنا، لیکن خود اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا ہے تاکہ اپنے اندر کوئی عجب نہ آنے پائے، کوئی فخر نہ آنے پائے جاگنا۔ اس لیے میرے فرمائے لگے جب بھی اپنی کسی خوبی پر نظر جائے فوراً اللہ تعالیٰ کے انعام پر نظر جائے۔ کہتے ہیں نا بندے کی تعریف یہ بھی در حقیقت رب تعالیٰ کی تعریف ہے، کیونکہ تعریف کسی خوبی پر ہوتی ہے، کسی کمال پر ہوتی ہے، اور تمام خوبیوں کو عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ دیکھو یہ دماغ کی ڈبی ہے، یہ اس کو باہر نکال کر رکھ دیں یا اس کی کوئی تھوڑی سی رگ ہل جائے تو آپ دیکھیں کیا حال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کون سے ہسپتال میں بیچاروں کو لے کر جاتے ہیں فری کرنا، معلوم ہے آپ کو ہے یہ دماغ ہے، یہ دماغ کی ڈبی باہر نکال دیں، کوئی بن کر دکھائے، کوئی ڈاکٹر یا اگر کوئی انجینئر آپ میں بن کر دکھائے، کوئی افسر بن کر دکھائے آپ نے۔ اللہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ تو اپنے آپ کو گمنام کرنا اس کا طریقہ کیا ہے؟ بس بھائی یہ دعا کریں ہیں کہ اللہم فی عینی صغیرا و اعین الناس کبیرا۔ اللہ تعالیٰ باقی رہا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ بالکل بالکل سب کچھ سب سے علیحدہ ہو کر گوش نشین ہو کر بیٹھ جائیں، نہیں ایسا نہیں یار۔ لا رحم بلکہ یہ ہے سب میں رہنا ہے اور سب میں رہ کر دل کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے رکھنا ہے۔ الحمدللہ ہمارے اللہ تعالیٰ اپنے ہمارے بزرگوں کی ایک اصطلاح ہے نا، خلوت در انجمن، خلوت در انجمن، رہے سب میں لیکن سب میں خلوت کا مزہ حاصل ہو آ گیا۔ یعنی ہتھ کار بل دل یار بل، ہتھ کار بل دل یار بل، ہاتھ تو کام میں لگا ہوا ہو لیکن دل اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہو۔ الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے ہے۔ بالکل گمنامی یہ بھی ہے، مقصود نہیں ہے، اصل یہی ہے بس خود اپنے آپ کو گمنام سمجھیں کہ دل میں یہی جذبہ ہو کہ مجھے کوئی نہ جانا یا کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ باقی اللہ تعالیٰ منظر پر لے آئے، کام لے لیتی ہے، ان کا انعام ہے بس۔ پھر یعنی خود شہرت کی طلب نہ ہو جا کرنا ہے، خود یہی ہو کہ بس اللہ پاک بس یہی جذبہ کہ مجھے کوئی نہ جانے یا کرنا ہے، بس یہ ہے دل میں یہی ہو کہ بس جیسے کہ بھائی کہنے لگے ہمیں کوئی جانے نہ جانے، بس جن کے لیے کر رہے ہیں وہ جانے، ہمیں کوئی دیکھے نہ دیکھے، بس جن کے لیے کر رہے ہیں وہ دیکھے۔ الحمدللہ یعنی دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ اس لیے میرے حضرت فرمائے لگے بچوں کو جو اسکول میں کہلواتے ہیں کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ تمہارا نام روشن ہو جائے، حضرت فرمائے لگے یہ لفظ ٹھیک نہیں، بچوں کو یوں کہلواؤ کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ کہ اللہ پاک کی ذات خوش ہو جائے، بس یہ نیت ہونی چاہیے آگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ مخلوق سے نظر ہٹا کر خالق پر نظر رکھنا، اس کی علامت کیا ہے یا کرنا؟ مخلوق سے نظر ہٹا کر خالق کے اوپر رکھنا، اس کی علامت کیا ہے یا کرنا؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بس یہ ہے دیکھو اسباب کو اختیار کرنا یہ کوئی توکل کے خلاف نہیں ہے، اسباب کا اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ آ گئی بس نظر مسبب الاسباب پر ہے یا کرنا۔ اللہ دنیا ہے، اس میں معاملات ہیں، لین دین ہیں، سب چیزیں ہیں، آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بس بظاہر مخلوق کے ذریعے بھی کوئی کام ہو
لیکن بس دل میں یہ ہو کہ یا اللہ ان کے دل میں ڈالنے والی ذات بھی تو آپ ہی کی ہے اللہ ہے۔ ہاں انشاءاللہ پھر یہ مخلوق پر نظر نہیں، رب کے اوپر ہی نظر ہے الحمدللہ ہے۔ ہاں جو کام بظاہر مخلوق سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس میں بھی یہی تصور کریں کہ یا اللہ یہ بھی آپ کے فضل سے ہے الحمدللہ ہے۔ ہاں جیسے کاروبار رزاق نہیں، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ اب آپ دیکھ لیں کپڑے کی مارکیٹ میں کتنی کپڑے کی دکانیں ہیں، سینکڑوں ہزاروں دکانیں ہوتی ہیں، لیکن گاہک کے دل میں ڈالنا کہ آپ اس دکان سے جا کر سودا خریدیں، آپ اس سے خریدیں، آپ اس سے خریدیں، یہ ڈالنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد کرنا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ یاد کرنا ہے۔ ہاں تو کاروبار رزاق نہیں، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے الحمدللہ۔ بس جہاں بظاہر ایک کام کی نسبت ظاہری طور پر مخلوق کی طرف ہو رہی ہے، بس وہاں یہ تصور کر لیا کریں کہ یا اللہ مخلوق کے دلوں میں ڈالنے والی ذات آپ ہی کی ہیں الحمدللہ ہے، ان کے دلوں میں۔ پھر سمجھو آپ کی مخلوق پر نظر نہیں، خالق پر نظر الحمدللہ ہے۔ ہاں روزی کا کوئی بھی وسیلہ اپنا لیں، بس نیت یہ رکھیں کہ یا اللہ یہ دعا کر لیا کریں کہ یا اللہ آپ کی مہربانی سے توفیق سے میں نے یہ ایک وسیلہ اپنا لیا ہے، اس میں برکت آپ کے فضل سے ہوگی۔ پھر بھی کوئی نقصان ہو جائے گھبرائے نہیں، یا رکھیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مسلمان کا گھاٹا نہیں، مسلمان کا تو نفع ہی نفع ہے، مسلمان کا تو نفع ہی نفع، نفع میں تو ہے ہی نفع اور نقصان میں اس سے بڑھ کر نفع۔ بس اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق اور دعا کی توفیق، اپنی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کی توفیق عطا فرما دیں۔ یہ نقصان بھی پتہ نہیں آخرت کے کتنے نفع سے بھرا ہوا ہے، یہاں کا گھاٹا بھی آخرت کا سودا، صبر اور دعا کے ساتھ، بس رب کا در نہ چھوٹے ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ تو اپنے آپ کو گمنام کرنے کا طریقہ کیا ہے بھائی؟ گمنامی مقصود نہیں ہے، بس اللہ کام لے لے ہیں، اللہ اپنا کام لے لے، چاہے چھپا کر لے چاہے چھپا کر لے، بس ہاں الحمدللہ۔ بس آپ اللہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کر لیں، باقی اللہ تعالیٰ کے اپنے انداز ہیں، جس سے چاہے کام لے لے، جس انداز سے چاہے لے لے، اپنے آپ کو بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے حوالے کر دیں نہ کرنا، پھر اللہ لے لیں گے ان سے، چاہے جھونپڑی میں لیں چاہے محل میں لیں۔ ہمارے اکابر حضرات علماء دیوبند اللہ نے اکثر حضرات سے الحمدللہ دین کی خدمت اللہ نے دو طریقے سے لی۔ بعض سے دین کی خدمت لی درخت کی جڑ بنا کر، وہ کسی کو نظر ہی نہیں آیا کرنا، اور بعض سے دین کی خدمت لی درخت کے پھل بنا کر یا کرنا کا، ہر ایک نے ان سے سیب کیلے آم توڑے یا کرنا ہے، لیا نے مصیف فیض حاصل کیا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، ان کا نام بھی محمود تھا اور خود اپنا نام بھی محمود تھا، لیکن استاد جن کا نام ملا محمود تھا، ان سے اللہ نے دین کی خدمت لی درخت کی جڑ بنا کر، کسی کو معلوم نہیں آ بنا۔ اللہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ جو شاگرد ہیں ان کے واسطے سے ان کا تذکرہ ملتا ہے اللہ، اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت لی درخت کا پھل بنا کر یا کرنا۔ اللہ نے ظاہری طور پر بھی شہرت عطا فرمائی، بلکہ حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لوگ ان کو شیخ الہند کہتے ہیں، میں ان کو شیخ العالم کہتا ہوں یا کرنا۔ اللہ تعالیٰ انگریز کے خلاف ہی آرکران ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ایسی مسلسل تحریک و جد و جہد یہاں تک کہ بس اس انگریز کو پھر یہاں سے باہر کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس اللہ کام لے رہے ہیں، بس یہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حوالے کر دیا الحمدللہ، پھر اب
پھر یا اللہ بس اللہ اپنی رضا میں قبول فرما لینا. پھر اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے کام لے لیں، چاہے جھونپڑی میں لے لیں، چاہے محل میں لے لیں، چاہے میدان میں لے لیں، چاہے چھپا کر لے لیں، یہ ان کے اپنے انداز الحمدللہ. اپنی نیت تو خیر یہی ہو، چھپنے کی ہو کہ یا اللہ بس مجھے کوئی نہ جانے، لیکن پھر بھی پھر آگے اللہ پاک کی چاہے پھر منظر پہ لیں الحمدللہ. یہ بھی ہمارے چبڑجی والے بزرگ استاد تھے، ویسے گمنام یا رکھنا، لیکن اپنے خاموشی سے کام میں لگ رہے الحمدللہ. ہمارے حضرت شیخ موسی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے سامنے جب ذکر کیا حضرت چبڑجی والے استاؤں کا تو افسوس کرنے لگے کہ میں یہاں لاہور میں رہ کر ان سے ملاقات نہیں کر سکا. یاد میں ایسے لیکن اسی اپنی گمنامی میں بس الحمدللہ کام کرتے چلے گئے. ایک طالب علم بھی آ گیا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھا دیا. انہی میں سے میں بھی کتنا سا طالب علم بھی آ رکھنا. اب جتنا یہ فیض ہے طلباء پڑھ رہے ہیں، یہ حضرت چبڑجی والے استاؤں کا ہی فیض ہے الحمدللہ. اللہ بس اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حوالے کر دیا. ہاں خود یہی ہے کہ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اپنے آپ کو چھپنے کی کرنا. ہاں میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے حضرت میرا دل کرتا ہے کوئی نہ جانے مجھے ایسا، بس یہ طبیعت نہیں ہے کہ بالکل. حضرت فرمانے لگے یہ اچھی حالت ہے، ٹھیک الحمدللہ ہے. ہاں لیکن باقی جب آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حوالے کر دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ پھر ان کی اپنی منشا ہے. ایک چھپنے کا دل میں ارادہ ہے، چاہے ان کو اٹھا کر باہر لے الحمدللہ. اللہ فرمایا تمہاری نیت تو چھپنے کی ہے، ہم تمہیں اور ہمارا ارادہ تمہیں چھاپنے کا ہے الحمدللہ کی رحمت سے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. ایسے بھی حالات پیش آ جاتے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. بواسیر کی بیماری کے لیے کوئی وظیفہ اور نسخہ بتائیے. اللہ تعالیٰ اپنے بھائی کو اللہ صحت تندرستی سے نوازے. ایک جگہ لکھا ہوا دیکھا سورہ علم نشرح 41 مرتبہ پڑھ کر ہیں، پانی پر دم کر کے پی لیں. اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اور بھی کوئی علاج معالجہ ہو تو وہ بھی ہیں کرتے رہیں انشاءاللہ. بندے کی منی میں اولاد کے پیدا ہونے کے جراثیم نہیں ہیں، اس کا کوئی وظیفہ اور نسخہ بتلا دیں. اللہ اپنے بھائی کو صحت تندرستی سے نوازے. اللہ صحت تندرستی سے نوازے. اللہ پاک کی ذات. بھائی سب سے بڑا وظیفہ تو دعا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، ان کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے یا کرنا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ. اور کبھی مایوس نہیں ہونا ہے. حدیث میں آتا ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی. باقی اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے اپنے انداز دکھا کر دیں، چھپا کر، ورنہ پھر آخرت میں اللہ سب ارمان پورے کریں گے انشاءاللہ. اللہ میں نے پہلے بھی کیا تھا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے اعتبار سے 4 صورتیں بیان کی ہیں. نمبر 1 یہب لمن یشاء اناثا، کسی کو اللہ بیٹیاں عطا کرتے ہیں، کسی کو اللہ بیٹیاں. آج کل ایک جملہ اللہ کہلوا رہے ہیں، اور خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے. خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے. قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے. قرآن پاک میں اللہ میاں خود بول رہے ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں وہ بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اسی طرح موت کے بعد جو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کے وعدے ہیں وہ بھی بہو پورے ہو کر رہیں گے. اب آپ دیکھ لیجیے
یہب لمن یشاء اناسن، کسی کو اللہ بیٹیاں عطا کرتے ہیں۔ اب یہ وعدہ اس مجمع کے اندر بھی شاید پورا ہو رہا ہو۔ آپ میں سے کوئی بھائی ہے جن کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں؟ ایک بھائی کو بتلا دیں۔ لیکن ہمارے بزرگ ہیں الحمدللہ، کہہ رہے ہیں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں۔ کتنی بیٹیاں ہیں؟ ہم 3 بیٹیاں۔ اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اللہ بیٹا بھی عطا فرمائے۔ یہب لمن یشاء اناسن، کسی کو اللہ صرف بیٹیاں اور کسی کو صرف اللہ تعالیٰ بیٹے عطا کرتے ہیں۔ وہ یہب لمن یشاء ذکور، آپ میں سے کوئی ہے جن کے صرف بیٹے ہی بیٹے ہوں؟ مولانا عبد الرحمن اور یہ پیچھے بھائی، آپ پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پورا ہو رہا ہے۔ تیسری صورت او یزوجہم ذکرانا و اناسا، کسی کو اللہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتے ہیں۔ یہ تو مجھے امید ہے پورا مجمع ہی ہاتھ کھڑا کر دے گا الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے، میرے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، پوتے بھی ہیں، پوتی، نواسے، نواسیاں، میں دادا بھی ہوں اور نانا بھی ہوں الحمدللہ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ کیا نام بھائی کا؟ ہاں بھائی محمد ذیشان۔ اپنے بھائی کے بھی بچے ہیں نا؟ بیٹے بیٹیاں دونوں ہیں الحمدللہ؟ صرف بیٹے ہیں؟ اللہ قبول فرمائے، اللہ پاک کی ذات الحمدللہ۔ اور چوتھی صورت بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، کسی کو اللہ تعالیٰ بغیر اولاد کے بھی رکھتے ہیں، بانج بغیر اولاد کے بھی رکھتے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ خود اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے پاس ایک نوجوان آئے، کہتے ہمارے میاں بیوی کے ڈاکٹری ٹیسٹ بالکل ٹھیک ہیں، ہر لحاظ سب صلاحیتیں ہیں نہیں اولاد کی، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو بھائی بس یہ اللہ تعالیٰ کے قدرت کی نشانی ہیں، وہ مختلف انداز سے ان کے بندوں پر ظاہر ہوتی ہیں۔ یاد رہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بھائی جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم شامل حال نہ ہو کچھ نہیں ہو سکتا اللہ۔ ہاں لیکن جھولی پھیلائے رکھنی ہے، ہمارے ذمے جھولی ہے الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو جب چوتھی صورت یہ ذکر کی، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، کسی کو اللہ تعالیٰ بانج بغیر اولاد کے بھی رکھتے ہیں، بغیر اولاد کے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ باقی مایوس نہ ہو۔ مجھے مرکز میں ایک بھائی وقت لگا رہے، کہنے لگا مجھے 30 سال کے بعد نے بیٹا عطا کیا، 30 سال کے بعد۔ میں ایک جلسے میں تھا، بوڑھے آدمی، چھوٹے چھوٹے بچے چل رہے پیچھے، کہنے لگے مجھے جوانی میں نہیں اب دیے بڑھاپے میں اولاد، اور کسی کی بیٹی کو اولاد کی وجہ سے تانا نہیں دینا، اس بیچاری کے پاس کیا ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے ہیں، اللہ پاس سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو گھبرائے نہیں ہے، ہاں حوصلے میں رہنا ہے الحمدللہ۔ میں کالج کا طالب علم ہوں، میں نے قرآن پاک حفظ کرنے کا ارادہ کیا ہے، آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ بھائی میں پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر چکا ہوں۔ ایک کتاب میں دیکھا کہ قرآن پاک یاد کرنے کا آسان نسخہ، قرآن پاک یاد کرنے کا آسان نسخہ، فرمایا بس قرآن پاک یاد کرنے کی نیت کر لیں بس۔ کتنی آسان یاد کرنا۔ بھائی راشد صاحب، مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں یار، مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں۔ ایک بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے، قرآن پاک کا ایک حرف جس کے سینے میں موجود، اصحاب صفہ کے چبوترے کا نور ان کے سینے میں موجود رملا۔ اب آپ دیکھ لیں جتنا مجمع بیٹھا ہے کوئی سینہ قرآن پاک سے خالی نہیں ہے الحمدللہ۔ راشد صاحب ناظرہ تو پڑھ رکھا ہوا قرآن پاک الحمدللہ، سب نے پڑھ رکھا ہے، اگر پڑھے ہوئے نہیں تو پڑھنا شروع کر دیں، اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرنا۔ میں ایک جگہ تھا، وہاں
ایک دیہات میں، وہاں پہلے بچوں کی دستار بندی، کہتے ہیں انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، ان کی دستار بندی کی، پھر اس کے بعد بوڑھے بوڑھے حضرات آ رہے ہیں، بوڑھے، میں کہا انہوں نے کیا کیا؟ کہنے لگے انہوں نے بڑی عمر میں نادرہ قرآن پاک ختم کیا ہے، بڑی عمر میں، لہذا ان کی بھی دستار بندی ہے الحمدللہ۔ بوڑھے بوڑھے حضرات، کسی کی 60 سال، کسی کی 70 سال عمر یار، تو ان کی بھی دستار بندی ہوئی۔ میں کہا اور قرآن پاک یاد کرنے کی نیت کر لیں، وہ تو سبھی کر سکتے ہیں، ہاں، بلکہ کتاب میں لکھا ہوا فرمایا نادرہ قرآن پڑھیں، ساتھ نیت کر لیں قرآن پاک یاد کرنے کی، بس پھر تھوڑا تھوڑا یاد کرتے رہیں، ساری زندگی یاد کر، ایک آیت یاد کر لی، 2 آیتیں یاد کر لی، روز 3 آیتیں بھی یاد کر لیں، 6 سال میں حافظ الحمدللہ۔ بعض آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، وہ طور ایک آیت ہے، وہ کتاب مسور دوسری آیت ہے، آخر کے پاروں میں چھوٹی چھوٹی آیتیں بھی ہیں الحمدللہ۔ والنجم اذا هوى ما غل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى، یہ ایک آیت ہے سب تقریباً۔ تو بہرحال ہاں ہے قرآن پاک یاد کرنے کا آسان نسخہ کہ قرآن پاک یاد کرنے کی نیت کر لیں، ہاں، پھر ایک آیت 2 آیتیں جزاک اللہ ہے یاد کرتے رہے انشاءاللہ، اللہ پاک مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ایک آیت 2 آیتیں یاد کر لی، 3 آیتیں یاد کر لی، ساری زندگی یاد کرتے رہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے یاد کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ قبر میں ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو قرآن پاک یاد کرواتا ہے اگر ہیں، ہاں الحمدللہ، اللہ پاک ہدایت، الحمدللہ۔ اللہ نیک ارادے کو اللہ قبول فرمایا۔ میری عمر تقریباً 30 سال ہے، زندگی کا اکثر حصہ غفلت میں اور معصیت میں گزرا۔ چند سال قبل آپ سے بیعت ہونے کی توفیق ہوئی، اس کی برکت سے زندگی میں ایک انقلاب برپا ہوا، غفلت سے نکل کر رجوع اللہ کی توفیق نصیب ہوئی الحمدللہ۔ اب میں اس دعوت کو اپنے متعلقین بالخصوص نوجوان ساتھیوں میں کام کرنا چاہتا ہوں، رہنمائی فرمائیں اور قبولیت کی دعا فرمائیں۔ بس الحمدللہ، بس نوجوان ہیں، بھائی ہیں، بس ان کو بس نیک صحبت کی دعوت دیتے رہے، نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کی، جہاں بھی ہم تو خیر طلباء ہیں، جہاں بھی کہیں اپنے بزرگوں کی نیک صحبت نصیب ہو تو اس سے رنگ چڑھتا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے نہ گھوڑ کر کوئی نہیں پلاتا، گھوڑ کر کوئی نہیں پلاتا، بس فرمائے آنے جانے سے، اپنے بزرگوں کی نیک صحبت میں اٹھنے بیٹھنے سے اندر ہی اندر ایک انقلاب برپا ہوتا رہتا ہے الحمدللہ، اور رخ بدل جاتا ہے زندگی کا انشاءاللہ الحمدللہ۔
اللہ تعالیٰ بڑوں کا ہی فیض ہے الحمدللہ، یہ میرے ہر کا ہی فیض ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمدللہ۔ کہیں بھی اپنے بزرگوں کی نیک مجلس نیک صحبت نصیب ہو، اخلاص سے جہاں بھی حاضری ہو فائدہ ہو جاتا ہے انسان الحمدللہ۔ تبلیغ دین کا مطالعہ بھی جاری ہے، 3 تسبیحات کا اہتمام ہے، اس سے آگے بھی تجویز فرمائیے۔ ہاں مزید پھر آگے تبلیغ، اچھا تبلیغ دین کا مطالعہ بھی جاری ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ہاں باقی مزید آپ کہہ رہا کروں، روزی کے بہانے بھی سب جنت کے ہی بہانے ہیں، اور روزی کا کوئی بھی بہانہ، بس آپ دنیا دار نہیں دین دار الحمدللہ۔ اگر مسجد میں نماز پڑھ کر دیندار ہیں تو دکان میں، دفتر میں، کھیتی باڑی میں، ملازمت میں اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کما کر بھی آپ دیندار ہیں۔ کل مطیع للہ، کل مطیع للہ فہو ذا، ہر وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگا ہوا ہے وہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگا ہوا ہے الحمدللہ کل۔ ہاں باقی الحمدللہ باقی الگ بھی اگر ہیں یکسوئی سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کا موقع ملے تو یہ 3 تسبیحات ہیں، مزید ہو سکے پھر کلمہ طیبہ کا ذکر۔ میرے حضرت 500 مرتبہ بتلاتے تھے کلمہ طیبہ کا ذکر، فرمانے لگے مجھے مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 12 تسبیح کی جگہ پر کلمہ طیبہ کا ذکر 500 مرتبہ بتلایا تھا، کر لیا جتنا آسانی سے ہو سکے۔ تو بہرحال میرے حضرت نے ایک دفعہ کس ساتھی کو فرمایا 500، ان کو یہ زیادہ لگا، فرمایا چلو 400 مرتبہ کر لیں، 300 مرتبہ کر لیں، 200 مرتبہ کر لیں، 100 بار کر لیں، 20 بار کر لیں، کرے سے یار اگر ہم ہاں جتنا ہو سکے اپنی ہمت کے مطابق کر لیا کر الحمدللہ۔ میں مدینہ منورہ میں تھا، وہاں ہمارے حضرت شاہ حکیم مختصر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے مدینہ منورہ میں، وہاں پر کچھ وہ دورے کا سلسلہ تھا یہی تو طلباء کے ساتھ، تو بیچارے وہ بھی شریف ہوتے، فرمانے لگے مجھے حضرت شاہ حکیم مختصر رحمۃ اللہ علیہ تعلیمی کے زمانے میں بس 10 مرتبہ ذکر بتلایا، 10 مرتبہ کر لیے کرو، لا الہ الا اللہ 10 مرتبہ، الا اللہ 10 مرتبہ، اللہ اللہ 10 مرتبہ کر لیا کرو الحمدللہ، جتنی ہمت کر لیا کرو، یعنی کتنی آسانی ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، باقی آپ نیکی میں آگے بڑھتے رہے، گناہ سے بچنے کی کوشش یا رکھنا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ حکیم الامت حتام رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے نا، بیت کا مقصد یہ نہیں کہ گناہ خود بخود چھوڑ جائیں گے، گناہوں کو چھوڑنے کے لیے ہمت سے کام لینا پڑے گا، اور اسی ہمت کو استعمال کرنے کا نام مجاہدہ ہے، بس جتنا مجاہدہ زیادہ ہوگا اتنا ہی اجر و ثواب بڑھ جائے گا الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے بھائی، ایسے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ وہاں برطانیہ کے ماحول میں بس وہاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ بد نظری کا اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں کہ ہمت کر کے اپنی نظروں کو جھکا لیں، آقا بس یہی بس اپنے ارادے اور اختیار سے کسی پر غلط نظر نہ ڈالیں، ایک ہے ڈالنا اور ایک ہے نظر کا پڑھنا۔ پڑھنا تو غیر اختیاری ہے، اچانک نظر پڑ جائے وہ ویسے ہی معاف ہے چاہے 1000 دفعہ پڑھے، لیکن بس اپنے ارادے اور اختیار سے کسی پر غلط نظر نہ ڈالے اپنا۔ ہاں اللہ تعالیٰ راستے میں کوئی بورڈ لگے ہوں وہاں پر بھی اگر نامناسب تصویریں نظر آئیں تو بس بھائی فوراً اپنی نظروں کو جھکا لیں اپنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایک بھائی کہنے لگے آنکھیں پاک ہوں، کان پاک ہوں تو دل بھی پاک رہتا ہے۔ آنکھوں سے پاک چیز کی طرف دیکھیں، کانوں سے نیک بات سنیں، دل نیک خیالات سے بھرا رہتا ہے۔ برطانیہ میں ہوتے ہیں تو
وہاں پہ وہ رخصت کے وقت ایک دعوت کرتے ہیں آپس میں، وہاں پہ پھر وہ شراب بھی ہوتی ہے، چائے بھی، ایسی دعوت میں جانا چاہیے؟ نہیں، احتیاط کرنی چاہیے ایسی دعوت کے جس میں کوئی شراب وغیرہ کا بھی ہو نہیں، ایسی بس ایسی مخلوط دعوت سے بچنا چاہیے، رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ کہیں شدید مجبوری میں وہاں جانا بھی پڑے تو بس پھر بس وہ اپنا جو حلال ہے اور طیب کھانا ہے بس وہی استعمال کریں۔ جیسے فلائٹوں میں جاتے ہیں، بعض فلائٹ ایسی ہیں کہ ان میں خالص شراب تک بھی، لیکن اب اس میں اپنے جو مسلمان ہیں وہ اپنی حلال چیز استعمال کرتے ہیں تو وہ اپنے پھر ہونا ہے، احتیاط کریں۔ الحمدللہ بہرحال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ پاک کی ذات، الحمدللہ اللہ پاک کی ذات، اللہ عافیت سے رکھے ہیں، اللہ عافیت سے رکھے، اللہ پاک کی ذات، اللہ پاک کی ذات، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بہرحال جزاک اللہ، اچھا تھوڑی سی ہوئی گئی، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، مہربانی فرمائے۔ نماز کے بعد سوال جواب سب پڑھتی ہوگی سب۔